وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طور آیت نمبر 47 سے 49، 27، 22 درس کا نمبر. آج کا موضوع کیا ہم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ. اور اگر یہ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں کہ یہ گاڑھا بادل ہے. فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ. بس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ روز جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے سامنے آ جائے. يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. جس دن ان کا کوئی داؤں کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ ان کو کہیں سے مدد ہی ملے. سامنے کرام، سورہ طور ہے، آیت نمبر 47 کا مطالعہ ہے. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. بے شک ان ظالموں کو علاوہ اس کے ایک عذاب دنیا میں بھی ہوگا، لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے. یعنی اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے. سامعین کرام، گزشتہ سبق میں بھی ہم نے اس پہ سمجھنے کی کوشش کی تھی. دیکھیں، ایک بات جو ہے وہ اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں. گاڑی اگر راستے پہ نہ ہو تو وہ پھر یہ ٹھیک طریقے سے نہیں چلتی. یعنی میں دنیا کی مثال دے رہا ہوں. آپ ایک جگہ ایک جگہ جا رہے ہیں، ایک منزل جا رہے ہیں گاڑی میں، اور سڑک پہ نہیں چل رہے آپ، جو صاف سیدھی سڑک ہے اس پر، اور آپ وہ اس راستے پر چل رہے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہے، کھڈے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہے، مٹی ہے، دلدل ہے، کیچڑ ہے، جو بھی ہے، وہ راستہ نہیں ہے. آپ اس راستے پہ چلیں گے تو آپ پریشان رہیں گے. یعنی گاڑی کی بات کر رہا ہوں، سواری کی بات کر رہا ہوں. ہم تو عام طور پہ دنیا میں کہیں بھی جاتے ہیں تو اس کا راستہ ڈھونڈتے ہیں اور سڑک ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی وہاں تک کون سا راستہ جاتا ہے، وہ راستہ کہاں ہوگا. میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، چھوٹی سی بات ہے، اس کو سمجھیں ذرا. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں آپ کو آخرت کمانی ہے. آخرت کا ایک راستہ ہے اور وہ راستہ اللہ نے بتا دیا ہے، صراط مستقیم اس کو کہتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں اس میں یہ کافی مسئلے آ جاتے ہیں نا. اگر آپ دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے
اور دنیا کو آپ نے یا مفاد دنیا کو یا حاصل دنیا کو آپ نے اپنے زندگی کا مدعا بنا لیا، جیسے کہ آج ہم سب نے بنا لیا ہے، تو پھر آپ کو دین کی کوئی ضرورت رہے گی نہیں، حالانکہ ہے تو وہ ٹھیک راستہ، وہ سیدھا راستہ ہے، ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب تو سیدھے راستے پر ہے، پھر آپ کو ضرورت نہیں رہے گی۔ دیکھیں، ٹھہر جائیں، تھوڑا سا غور کریں اس بات پہ۔ آج ہمیں دین اسلام کی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں ہوتی، وہی لیپا پوتی ہے، رسمی کلامی باتیں ہیں ساری، بس آپ یعنی بچوں کا ختنہ کروا لیتے ہیں، اس کے کان میں اذان دینا آپ ضروری سمجھتے ہیں، پھر نکاح جو ہے وہ آپ اس کا نکاح شادی کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار نکاح ہونا چاہیے، دو بول پڑھا کے آپ اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ پھر ساری زندگی دیکھیں، ہماری عملی زندگی کا دین اسلام سے کوئی تعلق ہے نہیں۔ یہ بات میں آپ کو یہ بات کہنے کی کوشش کروں کہ اس بات پہ ذرا سوچیں کہ ہمیں آخر دین اسلام کی یعنی اس کو سوچنے، سمجھنے اور سیدھے راستے پر چلنے کی ضرورت کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ اس بات پہ ذرا آپ سوچیں، ہم کیوں بے راہ روی کا شکار ہیں؟ میں نے لفظ کیا کہا؟ بے راہ روی۔ عام طور پہ اردو زبان میں بے راہ روی کو ایک خاص محدود معنی میں لیا جاتا ہے، نہیں، بے راہ، گم راہ، بے راہ، تو ہم سیدھے راستے پر ہم آج دیکھیں، اس میں بات کیا ہے کہ ایک تو ہم سیدھے راستے پر چلنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، دین کے بارے میں جاننے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ آج ہی کا واقعہ ہے، ایک آدمی نے مجھے میسج کیا، فیس بک پہ ہم اپنا نمبر میں اپنا نمبر دیتا ہوں، تو ایک آدمی نے کہا میری بڑی حاجت ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری حاجت دنیا کی ہے کہ آخرت کی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میری دنیا کی حاجت ہے، اور وہ داڑھی رکھی بھی تھی، اس نے خوب ٹھیک ٹھاک شکل و صورت اللہ تعالی نے اسے دی تھی، کہتا ہے میرا یہ دین سے یقین اٹھ گیا ہے، میں ہندو، اگر کوئی میری مدد کرے تو میں ہندو بننے کے لیے تیار ہوں، میں قادیانی بننے کے لیے تیار ہوں، اور میں تو یہ الفاظ تھے۔ دیکھیں، یہ ہم سب کی حالت ہے کہ ہمارا دین سے کوئی واسطہ ہے نہیں، کہ دین ہے کیا چیز، ہم نے ایک رسمی سی چیز سمجھ لیا دین کو۔ میں ہم سارے مسلمانوں کی بات کروں، یہ قادیانی ہندو کی ایک الگ بات ہے، وہ بات تو اس نے بہت خطرناک کہی ہے، میں نے اس کو جواب بھی نہیں دیا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور ہم لوگ یعنی دین، دیکھیں، ہم تو اپنی حقیقت سے بھی آگاہ نہیں ہیں، اپنی حقیقت سے آگاہ ہونا بھی نہیں چاہتے، اور اگر کسی کو آپ بتا بھی دیں کہ بھئی تم جو نظر آ رہے ہو وہ نہیں ہو، جو نظر نہیں آ رہے وہی تمہاری حقیقت ہے، تو وہ ایک کان سے سنے گا، دوسرے کان سے بات نکال دے گا۔ تو اچھا، اب جو ہماری آیت ہے 47 نمبر، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا، اس کا مدعا یہ ہے کہ اے انسان، اگر تم نے میری یاد سے منہ موڑ لیا تو دنیا میں بھی تم میرے عذاب سے نہیں بچ سکتے، تم بدحال زندگی گزارو گے، تم پریشان حال زندگی گزارو گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم سیدھے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اور یہ درس کے آغاز میں نے آپ کو بتایا کہ ہم سب لوگ بے راہ روی کا شکار ہیں، ہم منزل بھٹک گئے ہیں، ہم گمراہ لوگ ہیں، سیدھے راستے پر چلنا نہیں چاہتے، کیونکہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں محسوس ہو رہی۔ دین اسلام ایک فارمیلٹی ہے بس ہماری، ہم مسلمان، برائے نام مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، وہ خود
ہمارے والدین، آپ برا مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ واقعہ جو ہے صدیوں پرانا ہے. ہمارے آباء و اجداد بھی اسلام سے واقف نہیں تھے، انہوں نے بھی ظاہر کے لیے زندگی گزاری. آپ اپنی تاریخ کا مطالعہ کرنے، ساری اسلامی تاریخ کا. یہ جو سلطنت عثمانیہ تھی، اس میں ایک بھائی جب تخت پہ بیٹھ جاتا تھا اپنے دیگر بھائیوں کو مار دیتا تھا، قتل کروا دیتا تھا. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ اللہ کے لیے تو نہیں کرواتا، وہ اپنے تخت کے لیے. اور وہ خلافت، آپ بولی اماں محمد علی کی بیٹا خلافت پہ، جان دے دو خلافت پہ، یہ پرانے فقرے ہیں، نعرے ہیں. خلافت بس ایک نام ہے، مسلمان خلافت، کوئی خلافت ولافت نہیں. یہ سادی یعنی ذاتی خواہشات کا دورہ تھا. جب سے سقوط بغداد ہوا ہے، الا ماشاء اللہ کے علاوہ سبھی یہ کہانی ہے، نفس پرستی کی کہانی ہے، اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی. بہرحال میں اپنے یہ عذاباً دون ذالک، دیکھیں الفاظ کو آپ دیکھیں نا، جو ظالم ہیں ان کو آخرت کے علاوہ بھی میں عذاب دوں گا، دون ذالک. تو اب اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں، وہ تو ہم کریں گے، لیکن میں آپ کو بتا دوں، یعنی پہلے عقلی طور پہ بتاؤں کہ اگر آپ سیدھے راستے پر، سیدھا راستہ تو اللہ کا راستہ ہے، اگر آپ اس پر نہیں چلتے تو آپ پریشان رہیں گے، بدحال رہیں گے. گزشتہ سبق میں میں نے تھوڑا سا اس پہ بات کی تھی کہ آپ اگر دنیا کو مدعا بنا لیتے ہیں، پھر تو ہدایت کے یعنی ہدایت الہی کے آپ یعنی محتاج نہیں ہوں گے، یعنی دین آپ کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے. آج جو 4 بڑے ہیں پاکستان کے، آرمی چیف ہے اور وزیر اعظم، صدر، چیف جسٹس، ان سب کے چہروں پہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے، سنت رسول نہیں ہے. اور یہ سب کون ہیں؟ یہ ہم ہیں. دیکھیں، آپ کی روش مومنانہ نہیں ہے تو آپ کے حکمران بھی ایسے ہی ہیں، اور آپ بڑے پرجوش ہیں اس سسٹم کو بحال رکھنے کے لیے. آپ بھی اسلام کو نہیں چاہتے، ہم اسلام کو نہیں چاہتے. اسلام کو تو ہم جانتے تک نہیں ہیں، ہم تو اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے. تو اگر آپ اپنے آپ کو نہیں پہچان پا رہے اور نہیں پہچانا آپ نے اور پہچاننا بھی نہیں چاہتے، تو آپ دنیا کا ایک قسم کے عذاب میں مبتلا ہوں گے. دنیا تو آگ ہے، پھر دنیا کی آگ میں اور خواہشات میں آپ جلتے رہیں گے. وہ ایک مجھے محاورہ سا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے. حرص جو ہے، انسان کا پیٹ نہیں بھرتا. میرے ارد گرد، آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو مالی لحاظ سے خوب تندرست ہیں، لیکن ان کو اور کی طلب ہے، اور ہمارے مردان میں آج کل رواج ہے. ظاہر ہے یہ ساری دنیا کے حال ہے، لیکن میں اپنے اس کا یہاں نوابوں کی جائیدادیں ہیں، بازار ہیں، تو اب ان کا خیال آیا ہے کہ اس کو یعنی بیسمنٹ بھی بنایا جائے اور اس کو پلازا کی شکل دی جائے اور دوسری اور تیسری منزل بھی بنائی جائے اور اس کو ڈیکوریٹ کیا جائے. لہذا وہ کر رہے ہیں، کوئی ضرورت ہے نہیں پیسوں کی، بس وہ مال کے بڑھانے میں مصروف ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ کی طلب نے تمہیں غفلت میں ڈال لیا ہے، یہاں تک کہ تم مقبروں تک پہنچ جاتے ہو. تو یہ دیکھیں ایک لاحاصل سی طلب ہے، اور اگر آپ نے اپنی حقیقت پر غور نہ کیا تو آپ طلب دنیا میں مصروف رہیں گے. ایک بات میں، آپ چاہے جس سطح پہ بھی ہوں، آپ کے پاس کل کے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، یا آپ ملک کے وزیر اعظم میں ہیں، آپ
دنیا کی طلب میں زندگی گزاریں گے، بس مختصر بات ہے۔ تو یہ ایک قسم کا عذاب ہے۔ دیکھیں ایک وجہ اور میں بتاؤں آپ کو، یہ پریشانی کی، عذاب یعنی پریشانی زیادہ ہو جائے۔ اب یہ ابھی جو میں نے آپ کو معاملہ بتایا، جو آدمی نے کہا کہ میں تو بس بالکل ہی مایوس ہو گیا ہوں، یہ وہ نا، یہ کیا اس کی دنیا کی طلب تھی ہے، اور یہ اب اس میں پریشان ہے، یہاں تک کہ اس کو یعنی کافر ہونے کے لیے بھی تیار ہے، دنیا کے لیے اتنا پریشان ہے۔ وہ میسج آپ کو میں نے پورا نہیں بتایا، لیکن اس کا خلاصہ مجھے حاجت ہے اور میں بڑا پریشان ہوں اور بہت پریشان ہوں۔ کوئی میری حاجت پورا کرے تو میں ہندو بن جاؤں گا یا قادیانی بن جاؤں گا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے اسلام کا۔ تو خیر، اب یہ ایک عذاب ہے، عذاباً دون ذالک۔ بہرحال میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کی، ہم سب کی بات کر رہا ہوں۔ ظلموں پہ تھوڑا سا غور کریں، ظالم کون ہے؟ من اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا انا من المجرمین منتقمون۔ کون ہے زیادہ ظالم؟ اس شخص سے جس کو رب کی آیات کی نصیحت کی جائے، ذکر بآیات ربہ، رب کی طرف بلایا جائے، اللہ کی طرف اگر اس کو بلایا جائے اور پھر اس سے وہ منہ موڑ لے تو یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ تو اس لحاظ سے تو ہم سب جو برائے نام مسلمان ہیں، ہم حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم سچے معنوں میں اسلام کو جانتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہمیں بتا بھی دے تو ہم صحیح معنوں میں اسلام لانے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں دنیا کا دھوکہ پکا لگا ہوا ہے، پکا دھوکہ لگا ہوا ہے کہ یہی حقیقت ہے۔ آپ اپنا نظریہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج کا مسلمان وہ کہتا ہے بس یہی ٹھیک ہے، میں برائے نام مسلمان کافی ہوں اور اللہ مہربان ہے، بخشنے والا ہے، شفاعت ہوگی، آخر کار جنت میں جاؤں گا، 2-3 غوطے مار لوں گا دوزخ میں۔ یہ ہمارا سوچ ہے۔ بہرحال آپ کی جو سوچ ہے وہ آپ کی ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں، نہ مومن بننا چاہتے ہیں، ہم دنیا دار ہیں، اور دنیا سے ہم اپنا رخ اللہ کی طرف پھیرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو، اگر تم نے ظلم کا رویہ اپنا ہی لیا ہے تو دنیا میں بھی میں تمہیں عذاب دوں گا، لیکن ایسا عذاب دوں گا کہ تم سمجھو گے نہیں۔ لیکن اکثرہم لا یعلمون، یہ آیت دوسری جگہ بھی مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے کہ جس نے میری آیاتوں کو جھٹلایا ان کو میں سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین، ان کو میں اپنے مقام سے نیچے اتاروں گا، استدراج، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آج اکثریت جو ہے اس نے کافرانہ روش، مشرکانہ روش، منافقانہ روش اختیار کر لی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم مومن نہیں ہیں۔ چلے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم غیر مسلم ہیں، ٹھیک ہے، آپ پہ کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا، لیکن حقیقت میں ہم مومن، ایمان ہمارا تو یقین ہے ہی نہیں آخرت پر، اور ہم یقین لانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا ہمیں بڑی بھلی لگ رہی ہے، یہ میری بیوی، یہ بچے اور یہ نواسے اور پوتے اور گھر، کاروبار، کارخانہ، اور یہ میرا عہدہ، میں آرمی چیف ہوں، 4 اسٹار جنرل، گریڈ 26 کا نوکر ہوں، اب میری تو بڑی پاور ہے۔ یہ ہم میں ہے، ہر شخص میں اپنی ایک انا ہے، ایک غرور ہے۔ اور پھر یہ بات نوٹ کر لیں، دیکھیں میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن بات حقیقت ہے۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ہم جانتے تک نہیں ہیں، اس دائرہ اسلام میں ہم داخل بھی نہیں ہوئے ہیں اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ چلیں یعنی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ واقعی اپنے آپ کو مومن قرار دیتے ہیں؟ ہم کوشش بھی نہیں کر رہے مومن بننے کی۔ ہمارے استاد محترم مولانا عبد الرحیم صاحب ساری زندگی وہ درس دیتے رہے
بہت سے لوگ ان کے حلقہ درس میں شامل تھے، لیکن فائدہ کتنے نے اٹھایا؟ کتنے لوگ مومن بن گئے؟ کتنے لوگوں نے ان کی بات کو مان لیا؟ یہ بات بھی تو ہے نا۔ تو وہ یعنی نتیجہ صفر ہی ہے۔ آج مسلمان کو آپ مسلمان نہیں بنا سکتے، کیوں کہ وہ دنیا کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ دنیا یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت جو ہے وہ آخرت ہے، وہ اللہ کی رضا ہے، تو اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میں باتیں کرتا رہتا ہوں لیکن مجھے پتا ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ گھر کے بارے میں اکثر کہتا رہتا ہوں، لیکن نہ عورت اپنا رویہ بدلنے کے لیے تیار ہے نہ مرد، کیونکہ ہمارا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ دُونَ ذَلِكَ، ہمارے کچھ اور اعمال ہیں، ہمارے عمل دیکھیں مختصر بات، ہمارا یقین دنیا پر ہے اور ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اور آپ اے داعی تم اپنے رب کے حکم کے پابند رہو۔ مخاطب داعی قرآن ہے، مخاطب مومن ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تم ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، تمہارا حال میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ تم نے زندگی کو اللہ کے لیے میرے لیے وقف کر دیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ تم میرے دین کی احیاء کے لیے کوشش کر رہے ہو، میں تم پر بڑا مہربان ہوں، تم میری رحمت کے سائے میں ہو۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بڑی کمال کی آیت ہے، بڑی حوصلے والی بات ہے۔ مومن کبھی اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے، یہ اللہ کی نظر میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ اس کا کفیل ہے، اللہ اس کا مددگار ہے۔ یہ تو ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، لیکن حقیقت یہی ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تم ہماری نگاہوں کے سامنے ہو۔ اے مومن، اے داعی، پرواہ نہ کرو، اپنا کام کرتے رہو۔ اور وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ، اور جب اٹھا کرو تو اپنے سبح بحمد ربک حین تقوم، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو جب آپ اٹھا کرو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور کچھ حصہ رات میں بھی اس کی تسبیح کرو، اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی۔ دیکھیں بڑی اہم آیت ہے، اور دیکھیں اصل معاملہ تعلق مع اللہ ہے انسان کا، اور مومن کا تو خاص طور پہ یہ تو اللہ سے تعلق رکھتا ہے، اس کی زندگی اور موت تو اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے، اس کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ جو 48 اور 49 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ خاص طور پہ اس کو اپنی طرف راغب کر رہا ہے کہ تم اب یہ دیکھیں اس میں بڑا مضمون ہے نا۔ ایک تو وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اپنے رب کے حکم کے ساتھ صبر کرو، یعنی جو آپ کی ڈیوٹیاں ہیں۔ دیکھیں اس میں ہر ایک مخاطب ہے، ہر مومن مرد اور مومن عورت، کیونکہ عورت بھی اپنے اپنے گھر میں داعیہ ہے، یہ اپنے بچوں کو مومن بنانا ہے، اس میں ذمہ داری ہے۔ اسی طرح شوہر ہے، یہ بھی داعی ہے، ہر مومن داعیہ ہے، ہر عورت داعیہ ہے، اور ہونا چاہیے۔ لوگوں کو یہ ڈیوٹی ہے ہماری، لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، برائی سے روکے، نیکی کا حکم دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ، تم جب اٹھو۔ اب یہ اٹھنا اور رات کا کچھ حصہ، اور جب ستارے غروب ہو جائیں، یعنی صبح و شام، تم میری یاد میں گزارو، میرے ساتھ اپنا تعلق نہ توڑو، غافل نہ رہو، میری یاد میں رہو، میرے لیے زندگی گزارو۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے سورہ طور کے مضامین کے لیے میرا سینہ کھول دیا، اور
اس کو مجھے بیان کرنے اور آپ کو سننے کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگلی صورت جو سورہ نجم آ رہی ہے وہ بھی بڑی اہم صورت ہے، بڑے اچھے مضامین ہیں، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا سینہ کھول دے، مجھے بیان کرنے اور آپ کو سننے کی توفیق دے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور عذاب بھی ہے، لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ۔ اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی تنزیح کیا کرو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔